मेरे प्यारे दोस्तों भाई, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वकार भाई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक उन्वान वो है गोट फार्मिंग में जुगाड़ आप किस तरह करके कामयाब हो सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल वकार गोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं ज़रूर कर दें, दोस्तों शेयर भी कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को हर बात क्लियर हो जाएगी कि जुगाड़ का मतलब क्या है। जुगाड़ का ये मतलब नहीं कि आप बकरियां रख लें और आप उसके लिए कोई चीज़ इंतज़ाम ना करें और उसको जुगाड़ दो तरह के होते हैं। एक जो मतलब कि जुगाड़ काम के मौके के ऊपर जुगाड़ लगा के किया जाता है वो, और एक पूरे काम को मैनेज किया जाता है और उसके बाद फिर उसका आप अपने हिसाब से जुगाड़ करते हैं। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जो जितने भी नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं गोट फार्मर, या जितने भी नए बंदे हैं उनको समझ आएगी। तो चलिए आपको उस टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। बात ये आज ज़रूर सुन लें कि अगर आपके पास ये वाला जुगाड़ नहीं है तो आप कभी भी गोट फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते, जो आज मैं आपको क्लियर करूँगा। जुगाड़ गोट फार्मिंग में जिसको नहीं आता वो गोट फार्मिंग कभी कर नहीं सकता, और जिसको आता है वो कभी गोट फार्मिंग में नाकाम नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी गोट फार्मर नाकाम होते हैं उनके पास इस तरह के जुगाड़ नहीं होते। तो पहला ये जुगाड़ ये है कि आप सबसे जो मेन पहली जो सीढ़ी का पहला कदम है आपके पास जुगाड़ का, वो है शेड का। ठीक है, शेड मैं अभी 30 बकरियों की बात करता हूँ। मेरा जो अभी फार्म है ये 20 से 25 बकरियों का है। 30 बकरियों का आप शेड 50,000 में भी बना सकते हैं, और 30 बकरियों का शेड आप 5 लाख में भी बना सकते हैं। इसमें आती है जुगाड़ वाली बात। ठीक है, जो आप 30 बकरियों का 50,000 वाला शेड बनाएंगे उसमें भी आपकी बकरियां ठीक रहेंगी, और जो आप उसी तरह रहेंगी। और जो आप 10 लाख वाला या 5 लाख वाला 30 बकरियों के लिए शेड बनाएंगे उसमें भी आपकी बकरियां रहेंगी। अभी यहाँ पे आता है फ़र्क, डिफरेंट। जो इस चीज़ को समझता है तो वो कामयाब हो जाता है, जो इस चीज़ को नहीं समझता वो नाकाम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्मिंग में अगर कोई कामयाब हुआ है तो छोटी से फार्म पे, मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फार्म है वो भी एक अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है, और इसको मैंने आगे बढ़ाने का भी सोचा हुआ है। तो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जुगाड़ जो है मैंने इसको कैसे मेंटेन किया और कैसे इसको अपने लेवल पे लेके आया। सबसे पहले मैं अपनी शेड की बात करता हूँ। शेड मेरा देखें, ये कम से कम 30 बकरियों का शेड होगा। 25 से 30 बकरियाँ इसमें आराम से आ सकती हैं, जो मेरा भी शेड बना हुआ है। इस पे अभी 1 साल पहले का जो मेरा ख़र्चा आया था वो था 35,000 रुपये। तो ये सारा जुगाड़ पे है। अभी मैं आपको क्या बोलूं कि अभी इसमें अब मेरी बकरियां क्या नहीं रह सकती 35,000 वाले शेड में या 40,000 वाले में, या इनको 5 लाख वाला चाहिए। तो ये पहला कदम है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आप नाकाम होंगे। अभी ये देखो मेरा 35,000 वाला, अभी ये गर्मियों को इतना बेहतरीन ठंडा, और सर्दियों के लिए आग इनको बंद कर सकते हैं, और इसमें क्या नाम है, आग भी लगा सकते हैं, आग जला भी सकते हैं। तो ये चीज़ें ख़ास ख्याल करनी होती हैं। अब इसके ऊपर बांस डला हुआ है, आपको किसी किस्म की कोई भी जो टैरन होती है लगाने की ज़रूरत नहीं, टैल लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह का कोई पक्की छत करने की ज़रूरत नहीं। अभी ये देखें ये टोटल काना लगा हुआ है सारा। तो इसमें मेरा जो था 700 रुपये का काना लगा था। ये वाली चीज़ हम इसको काना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, ये वाली चीज़। ठीक है, तो अगर ये मैंने 700 रुपये में लगाई दी, तो आप अगर टैल लगाएंगे तो आप इसकी टैल 5,000 रुपये में आ जाएगी, 6,000 रुपये में आ जाएगी।
آپ خود سوچیں کہ 3 سے 4 ایسا سمجھو کہ خرچہ آپ کا بڑھ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ جگاڑ. یہ چیز آتی ہے جگاڑ میں کہ آپ شیڈ کتنے والا بنا. جدید شیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارا باتیں ہوتی ہیں گوٹ فارم میں. کوئی بھی اتنی نالج والی یا کوئی اتنی بڑی بات ٹیکنیک نہیں ہوتی. صرف اور صرف آپ کے پاس جو دیسی جگاڑ ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ میں بات کرتا ہوں بھوسے کی. ابھی کچھ دن پہلے 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے ایک بھائی نے مجھے کال کی کہ مجھے مونگی کا بھوسا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں تھا. بہرحال آج میں اس کے لیے ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ مونگی کا بھوسا یہی آپ کی ناکامی ہوتی ہے جو آپ ناکام ہوتے ہیں. مونگی کا بھوسا یہ جب بھی آپ لینا چاہتے ہیں مونگی کا بھوسا تو آپ سیزن میں کیوں نہیں لیتے. کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، کوئی بھی مونگی کا بھوسا نہ ہو، کچھ اور بھی ہو، جیسے گندم ہو گئی یا چنے کا بھوسا ہو گیا یا گوارا ہو گیا، مونگ پھلی کا بھوسا ہو گیا یا کسی بھی چیز کی ہے ہو گئی، تو آپ سیزن میں کیوں نہیں لیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سیزن میں کیوں نہیں لیتے. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، 12واں مہینہ، ابھی بندے کہہ رہے ہیں کہ مونگی کا بھوسا چاہیے. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ پہلے سو کیوں جاتے ہیں. یہی آپ کی گوٹ فارمنگ کی جو ناکامی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے آپ کی ناکامی. آپ اسی وجہ سے گوٹ فارمنگ میں 100% ناکام ہوتے ہیں. ایک آپ کو جو ابھی جو بھوسا ملے گا، ایک تو آپ کو ابھی 8 سے 10 ہزار روپے مہنگا ملے گا. ٹھیک ہے، جو مثال کے طور پر تھا 5 ہزار کا، ابھی وہ ہو جائے گا 10 ہزار کا. دوسرے نمبر پہ ابھی والا جو آپ کو بھوسا ملے گا وہ میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ابھی وہ صاف بالکل نہیں ملے گا. یہ آتی ہیں باتیں ساری جگاڑ کے اندر. موقع پہ کسی بھی چیز کا موقع پہ فائدہ اٹھانا، اس کو جگاڑ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ جیسے ابھی چل رہا ہے گوارے کا سیزن آ جائے گا یا باجرے کا سیزن آ رہا ہے، جیسے ابھی سارا باجرہ ابھی کٹائی ہوگا، تو آپ اس وقت اس کا جگاڑ کا فائدہ اٹھائیں. موقع سے کوئی چیز لیں، اس کو پھر اپنے پاس سٹور کر لیں، آپ کو سستی مل جائے گی. جیسے ابھی گندم تھی، سیزن میں تھی 3500-3600 روپے تھی، 3600 روپے بوری تھی. 3500 روپے یا 3600 روپے یا 4000 کی تھی. ابھی چل رہی ہے 5.5 سے 6000 روپے کی. تو آپ خود سوچیں کہ کہاں تک گیم چلی گئی ہے. 1500 سے 2000 روپے کا فرق آ گیا. تو آپ گوٹ فارمنگ میں ابھی آپ لیں گے تو آپ کہاں نہ کامیاب ہوں گے. مجھے یہ بتائیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں خرچے کو کم کرنے والی. اسی چیز کو کہا جاتا ہے جگاڑ. اسی طرح آ جاتا ہے بکری پہ. بکری کی بھی بات کرتا ہوں تیسرے نمبر پہ. ابھی بکری کا جگاڑ کیسے. ابھی میں جا رہا ہوں مثال کے طور پر منڈیوں میں، 5 منڈیاں گیا، 3 منڈیاں گیا، 2 منڈیاں گیا. کچھ بندے یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج منڈی میں جانا ہے اور آج ہی جانور لے کے آنا ہے. یہ بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے اور بہت ہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے بندوں کی. آپ نے جب بھی گوٹ فارمنگ میں کامیاب ہونا ہے نا، تو آپ کم از کم ہر منڈی جائیں. اس کے بعد موقع کی تلاش میں رہیں، جگاڑ میں رہیں کہ آپ کے پاس کون سی بکری صحیح آتی ہے، سستی آتی ہے، آپ اس کو فوراً اٹھا لیں. یہ چیزیں نقصان سے بچاتی ہیں اور یہ چیزیں نقصان سے کور کرتی ہیں. ابھی میڈیسن کی بات کر دیں. ابھی آپ کی اگر بکری خدا نخواستہ بیمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ یا سیزن میں جو بیماری آ رہی، آپ اس سیزن سے پہلے اس چیز کا آپ کور کر لیں جو کہ آپ کے اوپر آ جائے، اس وقت نہ کریں. ہم ایک آلسی کر لیتے ہیں، ایک جگاڑ کو مطلب فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے لاس ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو موقع کی جو چیز ہوتی ہے، سیزن کی جو چیز ہوتی ہے، خرچے کو جو کم کیا جاتا ہے. گوٹ فارمنگ، کوئی بھی گوٹ فارمنگ ہوتی ہے، آپ گوٹ فارمنگ میں کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس جگاڑ ہوگا. اگر آپ کے پاس جگاڑ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. جیسے ابھی چھت پہ بندے شہر میں بکریاں پال رہے ہیں، تو چھت کے اوپر گوٹ فارم بنا رہے ہیں. وہ اتنا جدید فارم بنا رہے ہیں کہ وہ ان کا ابھی 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا. تو یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے. آپ کو کوئی بھی اس طرح کی رائے دیتا ہے تو یقین مانیں میرا دل جلتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ
بہت ہی غلط فیصلے ہیں. ابھی میرے اس فارم پہ کیا گوٹ فارمنگ یا کچھ کیا بکریاں نہیں رہ سکتی. یہ دیسی جس طرح فارم بنایا ہوا، کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیسی دروازے لگائے ہوئے، نہ ہی جدید میں نے کوئی اس پہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، نہ کوئی اس پہ کیمرے استعمال کیے ہیں، نہ کوئی اتنا میں نے خرچہ کیے. تو یہ چیزیں اگر آپ ناکام ہوتے بھی ہیں نا تو آپ کی وہ چیز ایک تو ضائع نہیں جاتی، دوسرے نمبر پہ آپ اس کو کور کر سکتے. ابھی یہ چیز، اب اس کو میں کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. مثلا لازمی نہیں ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں. اگر میرے پاس یہ گوٹ فارمنگ کا ناکام ہوتا ہوں تو اس کو میں بچڑوں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، گائے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، کوئی چیز سٹاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ چیز میرے لیے کام آ سکتی ہے. دوسرے نمبر اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 3 سال تک آپ صبر کرنا پڑے گا. آپ یقین مانیں، میں جب سے مجھے تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گئے گوٹ فارمنگ میں. پراپر تو مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جو میں نے کام سٹارٹ کیا تھا وہ 1 سال کیا تھا. لیکن ابھی تک میری جو انکم ہے، ابھی تک آپ کے سامنے میری ابھی تک انکم، میں نے ابھی کوئی چیز بیچی نہیں ہے. میں جو بھی چیز ابھی بڑھا رہا ہوں ایسا کہ اس کے بعد میں پرافٹ پتہ چلے. 3 سال کے بعد آپ کو جا کے پرافٹ کا پتہ چلے گا یا انکم آنا شروع ہو جائے گی. پہلے آپ کی کبھی بھی انکم نہیں آئے گی یا کبھی بھی آپ پہلے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھا کریں، جگاڑ کی تلاش میں رہیں، جگاڑ کا مطلب سمجھیں. کچھ بھائی شوقین حضرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اس خرچے کے بعد پھر ان کو بعد میں جو بندے رکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جگاڑ واقعی یہ سچ بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے. آپ ایک دفعہ رکھیں اور اس کے بعد میری باتوں کو سوچیں سمجھیں، تو اس کے بعد آپ کو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ میں غلط باتیں کر رہا ہوں یا میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ابھی یہ بچہ تھا میں نے جو 6 سے 7 ہزار کا لیا، اگر میں اس کی جگاڑ میں نہ رہتا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے کچھ مہنگا مل جاتا، 2000 3000 تک. تو اس میں پھر میرا نقصان ہو جاتا یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اتنا ہی آج کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تو لائک شیئر ضرور کریں، وقار گوٹ فارم کو لازمی سبسکرائب کریں. تو تب تک اتنا ہی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.